یہ اسم کچھ استعمال ہوتے ہیں جو اسم یعنی مذکر بھی ہوں گے اور مؤنث بھی ہوں گے۔ یہ کچھ الفاظ میں نے لکھے ہیں، آگے اینڈ میں تھوڑے شعر اس کی پڑھ دیتا ہوں۔ آب لفظ ہے، بلبل، بہا، جان، سیر اور قامت، یہ وہ الفاظ ہیں جو مذکر بھی استعمال ہوں گے اور مؤنث بھی استعمال ہوں گے۔ آب آہن، آتش ساتھ نام لکھا ہے، یہ خواجہ حیدر علی آتش شاعر جو لکھنوی دبستان کے امام سمجھے جاتے ہیں، آتش اور ناسخ دونوں، انہوں نے آب کو یعنی پانی کے، اگر اس کا مفہوم آب کا معنی پانی بھی ہوتا ہے اور چمک بھی، شمشیر، اگر اس کا مفہوم پانی کے معنوں میں لیا جائے گا تو وہ کیا ہو جائے گا؟ مذکر۔ آتش نے اپنے شعر میں اس کا لفظ کا استعمال کیا ہے مذکر، ناسخ نے آب شمشیر کیا ہے، مؤنث لیا ہے چہکتا ہے۔ انیس جو مرثیے کا باپ جنہیں کہا جاتا ہے، انہوں نے بلبل چہکتا ہے لفظ لکھا، اسے مذکر لکھا، جبکہ ناسخ نے شیخ امام بخش ناسخ، یہ بھی خواجہ حیدر علی آتش کے ہم اثر ہیں، تو ہو گئی گرفتار، بلبل ہو گئی گرفتار، انہوں نے بلبل کو مذکر لکھا۔ بہا اور جان، یہ بہا قیمت کے معنوں میں ہے، مذکر بھی استعمال ہوا ہے، مؤنث بھی۔ جان اگر یہ محبوب کے معنوں میں استعمال ہوگا تو مذکر ہوگا، اگر جان اس کے روح کے معنوں میں استعمال ہوگا تو مؤنث ہوگا۔ سیر ہے، میر نے سیر کر مزاروں کا، مذکر استعمال کیا ہے، اور مومن نے سیر کو مؤنث۔ اسی طرح قامت ہے، اس کے حوالے سے بھی ہے جی، یہ شعر ایک دو میں بتا دیتا ہوں۔ قامت کے حوالے سے ہے، تڑپا جو شہ کے ہاتھوں پہ قامت سرک گیا، قامت اس نے مرزا دبیر نے، ٹھیک ہو گیا، اسے مذکر باندھا ہے۔ اور اسی طرح مرزا انیس نے سرد شرمائے قد اس طرح کا قامت ایسی، ٹھیک ہو گیا، میر انیس نے اسے جو ہے مؤنث باندھا ہے۔ تو یہ وہ الفاظ ہیں جو مؤنث بھی استعمال ہو سکتے ہیں اور مذکر بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ اساتذہ جو ہیں اردو کے میلاڈ ہیں، مائی باپ ہیں، انہوں نے ان الفاظ کو دونوں طرح سے استعمال کیا ہے۔